جب نہ تھی یہ جہاں، جب نہ تھا چاند سورج. ذرا ادھر تو آؤ، ذرا ادھر تو آؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا ابو بکر جاؤ، پروفیسر صاحب کے لیے کچھ ٹھنڈا یا گرم لے کر آؤ. ابو ذر بھائی، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، برا تو نہیں مانیں گے؟ ہاں کہیے. میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے کسی حافظ مولوی کے حوالے کر دیے ہیں اور اس کی اسکول کی پڑھائی بھی بند کروا دیے ہیں. یہ تو آپ بہت بڑی بیوقوفی کیے ہیں. اس کی اسکول کی پڑھائی بھی تو ضروری ہے. ہندی، انگلش، میتھ، سائنس، کمپیوٹر بند کروا کے اس کو حافظ قرآن بنانے کا فیصلہ کیے ہیں. اس کے رزق کر کے کیا ملے گا؟ یہ کہاں سے کمائے گا، کہاں سے کھلائے گا، زیادہ سے زیادہ امامت کرے گا، بس اس میں یہی 6,000 یا 7,000 ملنے. بھائی جان، آپ مسلمان ہو کر ایسی باتیں کر رہے ہیں. بھائی جان، آپ اپنے بچے کی زندگی برباد کر رہے ہیں. بھائی جان، برباد نہیں بلکہ دنیا و آخرت میں خیر کے ساتھ آباد کر رہا ہوں. جب روز محشر میں تمام انسانوں کے سامنے میرے اور میری اہلیہ کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا اور جنت کا لباس پہنایا جائے گا اور میرے بیٹے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا، پڑھتا جا، پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، چڑھتا جا، چڑھتا جا. ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جس طرح دنیا میں پڑھتا تھا. جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہیں تیرا مقام ہوگا. اللہ توبہ، مجھے معاف کرنا. میں آپ سے قرآن مقام مرتبہ سے بالکل واقف نہیں تھا. اور ہاں بھائی جان، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلتا ہوں. جب میرا لڑکا مدرسہ یا مسجد جاتا ہے تو سمندر کی مچھلیاں، ہوا میں اڑنے والے پرندے، کیڑے مکوڑے ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں اور فرشتے بھی ان کی عزت کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اوہو، اللہ کا مقدس کلام پڑھتا ہے تو جان تر ہو جاتی ہے اور طرح طرح کی عجیب و غریب کیفیت طاری ہونے لگتی ہے. اللہ ہی کے گھر میں اللہ ہی کا کلام پڑھتا ہے. کیا ہے میرے بیٹے کی شان. اب مجھے بھی اپنے لڑکے پر افسوس ہو رہا ہے اور اپنے بیوقوفی پر کہ یہ اتنے دنوں سے اسکول میں پڑھ رہا ہے اور اس کو اتنا بھی معلوم نہیں. اللہ توبہ، جو کچھ گستاخانہ الفاظ کہے، لیکن ابو ذر بھائی، اس کی اسکول کی پڑھائی بھی تو ضروری ہے.